السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وأولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب زدنی علما۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں قرآن مجید کی سورہ حشر کی 3 آیتوں کی تلاوت فرمائی ہے۔ ان 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ کل سے مراد یہاں آخرت کی ہے کہ آخرت کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، آخرت کے لیے اس نے کیا سامان کیا ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کی اللہ کو خبر ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، تو پھر اللہ نے انہیں اپنا نفس ہی بھلا دیا، اور یہی لوگ فاسق ہیں، ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے والے، جہنم میں جانے والے اور جنت میں جانے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت میں جانے والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ الحمدللہ آج چند دن پہلے، یعنی آج تقریباً 5 دن پہلے ہجری کیلنڈر کا نیا سال شروع ہوا ہے۔ اب 1446 کے اندر ہم لوگ جو ہے سفر کر رہے ہیں۔ محرم جو ہمارے ہجری سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے یہ شروع ہو چکا ہے۔ آج اس کی تقریباً 5 تاریخ ہے۔ عموماً نیا سال آنے کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں،
مبارکباد کے میسج بھیجتے ہیں. آج کل واٹس ایپ کا سوشل میڈیا کا دور ہے, اس پہ اور زیادہ بھرمار ہوتی ہے. کچھ لوگ سال مکمل ہونے پر یہ کام کرتے ہیں, کچھ لوگ انگریزی سال جو کہ عیسوی سنہ وہ مکمل ہونے پر اور نئے سال کے آغاز پر اس طرح کے میسج بھیجتے ہیں, اور اس کے اندر پھر وہ لوگ اس کی خوشی کے اندر بہت سارے ایسے جشن مناتے ہیں, بہت سارے ایسے پروگرام کرتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں, گناہ کے کام ہوتے ہیں, فحش اور بے شرمی کے کام ہوتے ہیں. یہ خوشی کی بنیاد پر وہ کرتے ہیں کہ ہم خوشی منا رہے ہیں. اسی طرح سے کچھ لوگ اپنی زندگی کا 1 سال مکمل ہونے پر, جب ان کی زندگی کا 1 سال مکمل ہو جاتا ہے تو اس کی سالگرہ وہ مناتے ہیں برتھ ڈے کے نام پر کہ آج ہماری زندگی کا 1 سال مکمل ہو گیا. اور اس کی وہ خوشی میں کچھ پروگرامز کرتے ہیں, اور اس کے لیے جو ہے اس میں بھی وہ بہت سارے غیر شرعی کام کرتے ہیں, بے شرمی اور بے حیائی کے کام کرتے ہیں. اسلام جو ہمیں تصور دیتا ہے, اسلام جو ہمیں تعلیم دیتا ہے, انسان کی زندگی کا چاہے وہ 1 دن ہو, چاہے 1 ہفتہ ہو, یا 1 مہینہ ہو, یا 1 سال ہو, جو بھی گزر رہا ہے اس کو اپنے ہر اس گزرنے والے وقت کی, ہر اس گزرنے والے دن کی فکر کرنا چاہیے, احتساب کرنا چاہیے کہ میرا یہ دن, میرا یہ ہفتہ, یا میرا یہ مہینہ, یا یہ سال کس طرح سے گزرا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً جو معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا مہینہ شروع ہوتا تھا, چاند نظر آتا تھا, جو بھی مہینے کا چاند نظر آتا تھا تو اس پر ایک خاص دعا پڑھتے تھے, اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہ اکبر. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, اور اس پر کہتے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام وتوفیق بما تحب وترضى ربنا وربک اللہ. کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اے اللہ اس چاند کو ہمیں دکھا امن, ایمان, سلامتی اور اسلام کے ساتھ, اور توفیق دے, ہمیں توفیق عطا کر اس مہینے میں یا اس سال میں اس کام کی کہ جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے. اور اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے. تو اس طرح سے ہر مہینے کے آغاز میں اللہ کے نبی یہ دعا پڑھتے تھے. اس سے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہم ایمان, سلامتی اور اسلام پر قائم رہنے کی دعائیں کرتے تھے, اور اس اعمال کی توفیق مانگتے تھے کہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو پسند کرتا ہے, جس سے تو راضی ہو جائے. تو یہ ایک مومن کا سیوا ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے اس طرح کے معاملات ہر مہینے کے اندر کریں, سال کے شروعات میں بھی کریں, اس طرح کی دعائیں کریں, اور ہمیں جو ہے اپنے زندگی کا احتساب کرنا چاہیے. اسلام جو ہمیں تصور دیتا ہے کہ جو بھی زندگی ہم نے گزاری ہے, ہمارا 1 سال گزرا ہے, جو آیت میں نے آج قرآن مجید کی پڑھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, کیا لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. تو آخرت کی اس کو فکر ہونی چاہیے کہ میرا یہ سال جو گزرا ہے میں نے اس کو کس طرح سے گزارا, اس سال کے اندر میں نے کتنا اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کے کام کیا ہے, کتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے, یا پھر میں نے اس سال کے اندر کتنے گناہ کے کام کیے ہیں, غلط کام کیے ہیں, نافرمانی کے کام کیے ہیں. تو لہٰذا ہمارے لیے ہر آنے والا دن یا ہر آنے والا سال احتساب کی دعوت دیتا ہے کہ اس میں ہم کو یہ فکر کرنی چاہیے, اور احتساب کرنے کے بعد ہمیں اللہ سے کیا کرنا چاہیے, توبہ استغفار کرنا چاہیے, معافی مانگنا چاہیے کہ اللہ جو یہ وقت ہمارا گزر چکا ہے, گزشتہ سال جس کے اندر ہم نے زندگی گزاری, جس کو تو نے ہمیں عطا کیا ہے, یہ بڑی قیمتی نعمت ہے. وقت جو ہے بڑی قیمتی چیز ہے, اور یہ اپنے رفتار سے یہ چلتی رہتی ہے, رکتی نہیں ہے. دن آتا ہے, سال آتا ہے, اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق وہ چلتا رہتا ہے, لیکن اس میں جو اہم چیز ہے کہ جو اعمال انسان کرتا ہے یہ اس کے لیے باقی رہ جاتے ہیں کہ اس نے ان اوقات کا کس طرح سے استعمال کیا, کس طرح سے اس میں اپنے عمل کو عمل کیا, کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارا. تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پہلے توبہ استغفار کریں, احتساب کرنے کے ساتھ کہ ہم سے جو اس سال کے اندر غلطی ہوئی ہے, کوتاہی ہوئی ہے, غفلت ہوئی ہے, اے اللہ تعالیٰ تو اس کو معاف فرما دے, تو معاف کرنے والا ہے, تو رحم کرنے والا ہے. اس طرح سے ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اس کے اندر جو ہم نے نیک کام کیے ہیں, خیر کے کام کیے ہیں, بھلائی کے کام کیے ہیں,
اس کے بارے میں ہم کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اس کی توفیق دی، اس کو تو قبول فرما لے اور اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہے اس کو پورا فرما دے۔ تو اس طرح سے ہم کو اپنے ان غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگنا، اپنی نیکیوں کی قبولیت کے لیے، اپنی عبادتوں کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو گزشتہ سال، اب جو نیا سال ہمارا شروع ہوا ہے تو اس میں ہم کو ایک منصوبہ بنانا چاہیے، ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے ارادے کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ میں جو ہے اپنا ایک پروگرام بنانا چاہیے کہ یہ سال ہمارا کس طرح سے گزرے گا، ہم اس سال کے اندر اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو کس طرح سے مضبوط کریں گے، کیسے ہماری عبادتوں کے اندر خلوص اور اخلاص پیدا ہوگا، کیسے ہمارے عبادتوں کے معاملے میں ہمارے دلوں کے اندر جو ہے اس کی محبت پیدا ہوگی، کس طرح سے ہم اللہ کی اطاعت، اس کی فرما برداری کرنے والے بن جائیں، کس طرح سے اپنے لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے، والدین کے حقوق کو ہم نے اگر کس طرح سے صحیح طریقے سے ادا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، نہیں کر رہے ہیں تو اس کو کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کی ہمیں جو ہے صحیح کرنی چاہیے، اپنے اہل و عیال کی، اپنے بیوی بچوں کی تعلیم و تربیت کا صحیح طریقے سے جو نظم کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے، خود اپنی تربیت کا کہ میں کس طرح سے قرآن کو پڑھوں گا، کتنا قرآن کو پڑھوں گا روزانہ، اس کو کس طرح سے سمجھ کر پڑھوں گا، کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کروں گا، روز کوئی وقت مقرر اگر نہیں کر سکتا تو کوئی نہ اتنا وقت مقرر کرے کہ اتنا وقت میں روز آنا اس کو پڑھنے کی کوشش کروں گا، چاہے وہ جب بھی مجھے وہ وقت مل جائے، تو لہذا ہمیں اس طرح کے پروگرام کرنا چاہیے، اس کا ارادہ کرنا چاہیے، نیت کرنی چاہیے، دعا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ میں اپنے سماج کی، اپنے معاشرے کی اصلاح کی بھی ہم کو فکر کرنی چاہیے کہ لوگوں کے اندر جو دین سے دوری ہے، آخرت سے غفلت ہے، اس کے بارے میں ہم ان کو جو ہے اویئرنیس کریں گے، ان کو توجہ دلائیں گے، معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں اس کو مٹانے کی فکر کریں گے، اور سماج کے اندر جو پسماندہ لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، اس کی ہم کو جو ہے پلاننگ کرنی چاہیے۔ تو اس طرح سے نئے سال کا اس عزم اور ارادے اور حوصلے کے ساتھ میں ہم کو آغاز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر آنے والے دن کے بارے میں ہم کو فکر مند رہنا چاہیے۔ یہ رمضان کا، یہ محرم کا مہینہ جو ہے، یہ 4 جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں سے ایک ہے۔ حرمت والا مہینہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جب سے کہ اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا 12 ہیں، اور اس میں سے 4 حرمت والے، اس میں سے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہے، اور ایک رجب کا مہینہ۔ تو یہ محرم کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت سے مطلب مراد یہ ہے کہ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت دوسرے مہینوں سے اور بڑھ جاتی ہے۔ اس مہینوں کے اندر اگر انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، نافرمانی کا کام کرتا ہے، تو اس مہینے کے اندر اس کا گناہ دوسرے مہینوں میں وہ گناہ کرنے سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اس مہینے کے اندر خاص طور سے حرمت والے مہینوں میں ہمیں گناہ کے کاموں سے، نافرمانی کے کاموں سے، ظلم و زیادتی کے کاموں سے بچنا چاہیے، اور اس مہینوں میں پھر زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام، خیر کا کام اور بھلائی کا کام کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ جس کی 10 تاریخ ابھی چند دنوں کے بعد آئے گی، جسے عاشورہ کا دن کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور خود روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو وہاں بھی قریش کے لوگ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہاں بھی آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو رکھنے کا حکم دیا، لیکن جب رمضان کے روزے جو فرض کیے گئے اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جس اختیار ہے، جو چاہے روزے رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ اس کے بعد ہمیں عاشورہ کا روزہ رکھنے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرو، کیونکہ مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہاں یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، آپ نے سوال کیا کہ یہ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو جواب ملا کہ یہود اس دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، اور یہود بھی اور نصارہ بھی اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، اور اس دن روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے
فرعون کو غرق کیا تھا اور بنی اسرائیل کو نجات دی تھی. 10 محرم کو فرعون کو غرق کیا تھا اس کی قوم کے ساتھ، اس کی فوج کے ساتھ، اور بنی اسرائیل کو نجات دی تھی. تو لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے شکرانے میں اس دن روزہ رکھا. تو لہذا بنی اسرائیل یعنی ہم بھی اس میں روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا تعلق موسیٰ سے تم سے زیادہ ہے اور اس بات کے ہم حقدار ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں. تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے اور مسلمانوں کو بھی اس کا، صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آئندہ سال انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو کہ وہ 10 کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم 2 روزہ رکھیں گے، تاکہ ہمارے ان کے درمیان فرق رہے. تو اس طرح سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سال نہیں آیا، اس کے پہلے آپ اس دنیا سے وفات پا گئے، دنیا سے چلے گئے. تو لہذا 9 اور 10 تاریخ کا روزہ یہ رکھنا مسنون ہے، لیکن 10 تاریخ کا روزہ یہ ہے اہم ہے. منگل کو 9 تاریخ ہے محرم کی اور بدھ کو 10 تاریخ ہے. 10 تاریخ کے یعنی عاشورہ کے روزے کے بارے میں یہ آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ عاشورہ کی روزے کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اس سے اللہ رب العالمین گزشتہ سال کے ہمارے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں. پچھلے سال جو انسان کے گناہ ہوئے ہیں اس کو وہ معاف کر دے گا، صغیرہ گناہ اس عاشورہ کے روزے سے. تو لہذا اس میں سنت یہ ہے کہ ہم کو روزہ رکھنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی نصیحت کرنی چاہیے، اپنے دوست احباب کو بھی یہ بتانا چاہیے. لیکن افسوس کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سنت تو یہ ہے کہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، صحابہ کرام نے روزہ رکھا. لیکن آج مسلمانوں کی کثیر تعداد، ہماری عظیم اکثریت کیا کرتی ہے کہ اس دن شربت بنا بنا کر لوگوں کو تقسیم کرتی ہے، زبردستی روڈوں پر کھلاتی ہے، گھروں پہ پہنچاتی ہے نا، دوپہر کے وقت، صبح کے وقت، عاشورہ کے دن. اور اسی طرح سے کھانے پکائے جاتے ہیں اور دیگیں بنائی جاتی ہیں، لوگوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے اور سرے عام کھاتے ہیں. یہ روزہ تو نفلی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. تو لہذا ہم کو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر بدعت کی طرف چلا جاتا ہے. سلف کا قول ہے کہ جب انسان اللہ کے رسول کی ایک سنت کو چھوڑتا ہے انسان تو کوئی نہ کوئی اس کی جگہ بدعت ایجاد ہو جاتی ہے، بدعت آ جاتی ہے. آج روزہ جو سنت ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا اور ان بدعات کو جو اختیار کر لیا، جو عاشورہ کے دن ہم کرتے ہیں کہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں، خود بھی شربت پیتے ہیں، لوگوں کو بھی زبردستی پلاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھچڑے کھلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو لہذا ہم کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. ہمارے جو دوست احباب اس طرح سے کرتے ہیں، جو ہمارے فرینڈ سرکل میں، اس کو اس انداز میں بتانا چاہیے کہ ہمارے نبی کا عمل کیا ہے، اس دن ہمارے نبی نے کیا تعلیم ہم کو دی ہے اور آج ہم کیا کر رہے ہیں اس دن، کس چیز کی فضیلت ہے. رمضان کے محرم کے مہینے میں بڑے عظیم واقعات ہوئے ہیں اسلامی تاریخ میں، بڑے بڑے اہم واقعات اس مہینے کے اندر ہوئے ہیں. جیسے کہ اس کے اندر پہلے ہی میں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے 10 تاریخ کو نجات دی، یہ پہلا معاملہ ہے. اور فرعون کو غرق کیا. دوسرا عام الفیل، جو کہ ہم سب ابراہا نے جب لشکر لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا تھا تو وہ بھی یہ محرم کا ہی مہینہ تھا اور اسی مہینے میں وہ لشکر لے کر آیا تھا ڈھانے کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے پھر ابابیل کے ذریعے سے اس کے لشکر کو تباہ کیا، جس کا سورہ فیل کے اندر ذکر ہے. تیسری بڑی تاریخ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مسلمانوں کے دوسرے عظیم الشان خلیفہ تھے، جن کے دور حکومت میں اسلام سیلاب کی طرح سے دنیا کے اندر اسلامی حکومت پھیل گئی، ان کو بھی اسی 1 محرم کو ان کی شہادت ہوئی ہے. 23 ہجری میں ایک محرم کو، یعنی ان کو کسی نے قتل کیا، قتل کرنے کی کوشش کی. 3-4 دن پہلے تقریباً وہ ذی الحجہ کی 27 تاریخ تھی، اس دن حملہ کیا گیا اور اس کے بعد آپ زخموں کی تاب نہ لا کر 1 محرم کو آپ شہید ہو گئے. تو 1 محرم کو آپ کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہے شہادت کا دن بھی ہے. اسی طرح سے 10 محرم کو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نواسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کے کئی لوگوں کو اس دن شہید کر دیا گیا، آپ جو اس دن شہادت پائیں. تو یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. ہم کو ان واقعات کے بارے میں بلا وجہ
کوئی اپنے طرف سے کوئی رائے نہیں ڈالنا چاہیے، کوئی اس کے بارے میں بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ ہم سے جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا وہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، اور ہم نے ان کے طریقے پر، انہوں نے جو حق کی خاطر قربانی دی، اس طرح سے کہ ہم حق بات کہتے تھے، ہم حق پر عمل کرتے تھے، ہم صحیح راستے پہ چلتے تھے، یہ ہم سے پوچھے گا۔ ان کا نام لے کر چیخنا چلانا، سینوں کو پیٹنا اور دن رات اس کے بارے میں لگے رہنا، یہ ساری چیزیں شرعاً ناجائز ہیں، اس کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا، سورہ بقرہ میں 2 بار، اور فوراً فرمایا پہلے انہیں اپنے باپ دادا پہ، آبا اجداد پر بڑا فخر تھا، اس پر وہ ان سے تعلق کو وہ اپنا سوچتے تھے کہ یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہم چاہے جو کچھ کریں بس ان سے ہمارا تعلق ہے، ان کی نسل سے ہم ہیں۔ تو اللہ کے تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، کہ یہ لوگ ایک امت تھے جو گزر چکی ہے، جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے، اور جو تم کیا جو تمہارے لیے ہے، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ انہوں نے کتنے اچھے اعمال کیے یا پھر انہوں نے کیا غلطیاں کی، اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم سے کیا پوچھا جائے گا کہ ہم کیا کر کے گئے، ہم کیا کرتے رہے۔ تو ہم کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے زبان سے، جیسا کہ میں نے کہا نا، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، خطبے کے اندر آپ نے ایام تشریق میں وہ فرمایا تھا کہ جس طرح سے یہ مہینہ محترم ہے، یہ دن محترم ہے، یہ مہینہ محترم ہے، یہ شہر محترم ہے، اسی طرح سے ایک مسلمان کی جان، اس کی مال اور اس کی عزت آبرو بھی محترم ہے، حرمت والی ہے۔ کہ کسی مسلمان کی عزت اور آبرو کے اوپر کوئی ایسی بات کرنا اپنے ہاتھ سے یا اپنی زبان سے اس کو نقصان پہنچانا، یہ سخت گناہ ہے۔ ہم اپنی زبان سے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، خاص طور سے صحابہ کرام کے بارے میں تو ہم کو بہت سوچ سمجھ کر ایک دم الرٹ ہو کر بات کرنی چاہیے کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی، انہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، خاص طور سے جو مخلص صحابہ کرام تھے، سب اول کے صحابہ کرام تھے۔ آج جن کے بارے میں لوگ طرح طرح کے برے القاب سے ان کو یاد کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اول فول بکتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی کہ انہوں نے ایسی ایسی قربانیاں اسلام کے لیے دیں، انسانیت کے لیے دیں، سچائی کے لیے دیں، اپنے ایمان کے لیے دیں۔ ان کے بارے میں ہمارے زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلنی چاہیے کہ جو ان کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہو، ان کی کوئی عزت اور احترام میں کمی کی باتیں ہوں۔ لہٰذا ہم کو جب بھی ان کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے جو بھی صحابی استاد ہم کو بات کرنی چاہیے۔ جو لوگوں نے کیا ان کے اندر کیا مس انڈرسٹینڈنگ تھی، کیا واقعات تھے، وہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، ان کے بارے میں سوال ہو۔ قبر میں مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ میرا دین کون تھا، میرا اللہ رب کون ہے، میرا دین کون ہے، میرے نبی کون ہے، اور میرا کیا عقیدہ رہا ان کے بارے میں، کیا عمل کیا، یہ چیز ہم سے سوال کی جائے گی۔ دوسروں کے بارے میں سوال نہیں کی جائے گی۔ ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ، جس طرح سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح سے اللہ کے نبی کے تمام گھر والوں کی سے محبت ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ ان سے اگر ہم محبت نہیں کریں گے تو کس سے محبت کریں گے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے نہیں تو کس کے ہیں؟ ان کے لیے تو سب کوئی اپنی جان دینے کے لیے قربان ہے، لیکن اب ان کے وجہ سے ہم کسی دوسرے کو گالیاں دیں، دوسرے صحابہ کو لعن طعن کریں، یہ بھی صحیح بات نہیں ہے۔ اور خاص طور سے آج لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور بھی ان صحابہ کرام کے بارے میں جن کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بشارت دی دنیا میں کہ یہ لوگ جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے، ان لوگوں کو جو ہے برے القاب سے یاد کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو کافر، فاسق، فاجر، جھوٹا کیا کیا کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرے۔ تو لہٰذا اس چیز سے بچنا چاہیے۔ ایسی باتیں آج کل واٹس ایپ پہ آتے رہتی ہیں، بہت ساری اس طرح کی تقریریں ہوتی ہیں کہ معلوم نہیں پڑتا تقریر کرنے والا کون ہے۔ کوئی میسیج آتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ میسیج کس نے دیا۔ اردو میں سب سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی حدیث کا ہے، کسی حوالہ بھی نیچے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں پر ہم کو فارورڈ کرنے سے پہلے ذرا سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محرم کا مہینہ اور تمام ہمارے زندگی کے ایام کو اللہ تعالیٰ پورے تقوی اور پرہیزگاری سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر برائی کے کاموں سے، نافرمانی کے کاموں سے، گناہ کے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور تمام مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ اتحاد اتفاق پیدا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے، ہم کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنے اسلاف سے ہمیں صحیح محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو چلائے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، موت آئے تو ایمان پر آئے، اسلام پر آئے۔ خصوصاً اللہ موجودہ حالات میں جو فلسطین کے اندر مسلمانوں کے لیے سخت حالات میں، ان میں ان کے لیے آسانیاں کا فرما، ان کی حفاظت فرما، ظالم لوگوں کو ان کے ظلم کی سزا دے، اور مظلوموں کی مدد فرما، اور ان کو اپنی رحمت میں لے لے، ان کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔